الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. اسلام کامل. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، باضابطہ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھا کرو، بیت اللہ کا حج کرو، بھلی بات بتایا کرو، بری بات سے روکا کرو، گھر میں آ کر گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ جو شخص ان باتوں میں سے کوئی بات نہیں کرتا وہ اسلام کا ایک جز ناقص کرتا ہے، اور جو ان سب ہی کو چھوڑ دے اس نے تو اسلام سے پشت ہی پھیر لی۔ حاکم ترجمان السنہ۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص جو علاقہ نجد کا رہنے والا تھا اور اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، کچھ کہتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا۔ ہم اس بھن بھناہٹ کو تو سنتے تھے مگر آواز صاف نہ ہونے کی وجہ سے، اور شاید فاصلے کی زیادتی بھی اس کی وجہ ہو، ہم اس کی آواز کو سمجھ نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا۔ اب وہ سوال کرتا ہے اسلام کے بارے میں، یعنی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے اسلام کے وہ خاص احکام بتلائیے جن پر عمل کرنا بحیثیت مسلمان میرے لیے اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 تو نمازیں ہیں دن رات میں جو فرض کی گئی ہیں، اور اسلام میں یہ سب سے اہم اول فریضہ ہے۔ اس نے عرض کیا کہ کیا ان کے علاوہ اور کوئی نماز بھی میرے لیے لازم ہوگی؟ آپ نے فرمایا، نہیں، فرض تو بس یہی 5 نمازیں ہیں، مگر تمہیں حق ہے کہ اپنی طرف سے اور اپنے دل کی خوشی سے ان 5 فرض نمازوں کے علاوہ اور بھی زائد نمازیں پڑھو اور مزید ثواب حاصل کرو۔ پھر آپ نے فرمایا، اور سال میں پورے ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اور یہ اسلام کا دوسرا عمومی فریضہ ہے۔ اس نے عرض کیا، کیا رمضان کے علاوہ کوئی اور روزے بھی میرے لیے لازم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، فرض تو بس رمضان ہی کے روزے ہیں، مگر تمہیں حق ہے کہ اپنے دل کی خوشی سے تم اور نفلی روزے رکھو اور اللہ تعالیٰ کا مزید قرب اور ثواب حاصل کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فریضہ زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا۔ اس پر بھی اس نے یہی کہا کہ کیا اس زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور صدقہ ادا کرنا بھی میرے لیے ضروری ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، فرض تو بس زکوٰۃ ہی ہے، مگر تمہیں حق ہے کہ اپنے دل کی خوشی سے تم نفلی صدقے دو اور مزید ثواب حاصل کرو۔ راوی حدیث طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ سوال کرنے والا شخص واپس لوٹ گیا اور وہ کہتا جا رہا تھا کہ
کہ مجھے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے میں اس میں اپنی طرف سے کوئی زیادتی یا کمی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کر فرمایا، فلاح پا لی اس نے اگر یہ سچا ہے۔ بخاری و مسلم معارف الحدیث۔ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اچھا گمان رکھنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ من جملہ بہترین عبادات کے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن بھی عبادت میں داخل ہے۔ مسند احمد، ابو داود، مشکات۔ علامت ایمان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ میری محبت نہ ہو۔ معارف الحدیث، بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 سے بھی کچھ اور شاخیں ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ اور افضل تو لا الہ الا اللہ کا قائل ہونا، یعنی توحید کی شہادت دینا ہے، اور ان میں ادنا درجے کی چیز اذیت اور تکلیف دینے والی چیزوں کا راستے سے ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ معارف الحدیث، بخاری و مسلم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کو اپنے اچھے عمل سے مسرت ہو، یعنی خوشی ہو، اور برے کام سے رنج اور قلق ہو، یعنی افسوس ہو، تو تم مومن ہو۔ معارف الحدیث، مسند احمد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا اور شرم ایمان سے پیدا ہوتی ہے، اور ایمان کا نتیجہ جنت ہے، اور بے حیائی اور فحش کلامی درستی فطرت سے پیدا ہوتی ہے، یعنی فطرت کے برے ہونے سے، اور اس کا نتیجہ دوزخ ہے۔ مسند احمد، ترمذی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں، جب ان میں سے ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ معارف الحدیث۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں مضمون اس طرح ہے کہ جب ان میں سے ایک چھین لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے۔ شعب الایمان، ترجمان السنہ۔ اللہ تبارک تعالی اس کے ساتھ حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کامل اور اسلام کامل ہمیں نصیب فرمائے، اور جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہم تک پہنچا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام چیزوں سے زیادہ ہو ایسا ہمارا دل بنا دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ باتوں کو اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے بار بار پڑھنے اور سننے کی، اور دلوں میں اتارنے کی، اور زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔